غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، ایک پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے۔ واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو۔ کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیک شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے، علماء کرام بیٹھے، میں صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو۔ نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے، بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا، فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، سرکار میری بھی قبول کرے۔ میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکوٰۃ کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے
کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے، لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکوٰۃ ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکوٰۃ تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ بالکل بالکل، نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان میں اگر 30 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کروڑ غریب سمجھ لیں، اگر 10 کروڑ مالدار پکڑ لیے جائیں تو بھی ہماری زکاتیں خربوں میں نکلے گی، خربوں میں۔ لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی پوری زکوٰۃ خوش دلی سے نکالتا ہے، کیونکہ جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے اتنا کیسا جا رہا ہے، 2.5% اتنا لگتا ہے، 97% کتنا پڑا ہے تیرے پاس، پھر بھی دل چھوٹا کرتا ہے۔ خوشی منا اللہ کے بندے کہ اللہ نے تجھے مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا، اور اس پر بھی تجھ سے وعدہ کیا کہ 1 دے گا تو میں تجھے اس کے عوض میں کم سے کم 10 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو میں تجھے اس کے بدلے میں 1 کے بدلے 70 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے 700 دوں گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 1 کے بدلے بے حساب عطا۔ تو جو خوش دلی بات، خوش دلی کے دل چھوٹا کر کے نہیں، خوش دلی سے نکال، یہ واپس ملنے والا ہے، یہ واپس ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتے ہیں وہ مجھے قرض حسنہ دیتے ہیں، آج وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے، قیامت میں اپنی شان کے مطابق ان کو لوٹا دوں۔ یہ ملنے والا ہے، اس لیے جمع کراؤ اللہ کی بینک میں، جتنا دے سکتے جتنا خرچ کر سکتے اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے سب۔ ایک بار اماں عائشہ پاک کو حضور نے کچھ جو وہ درہم دینار دیے، تو جب شام کو حساب لیا کہا کیا حضور 2 درہم بچا لیا اپنے لیے، باقی سب خرچہ کر دی۔ فرمایا 2 خرچہ کیا سب بچا لیا، کیونکہ جو اپنی ذات پہ خرچہ کر رہے ہو وہ ختم ہے، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ واپس ملنے والا اور شان کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ اس وقت انسان سوچے گا میں نے دے کیوں نہیں دیا۔ مال وارثوں میں تقسیم ہونا ہے، جیتے جی اولاد ماں باپ کے کام نہیں آتی آج کل اللہ ماشاءاللہ، مرنے کے بعد کس نے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اس لیے آج اپنے لیے جو کر سکتے ہو کر لو، مر جائیں گے 2-3 دن بچے روئیں گے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کام دھام میں لگ جائیں،
میرے بھائی جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی وہ ماں باپ کو کیا یاد کرے گی؟ آپ کہاں ہو؟ اپنے لیے جو کر سکتے ہو، میں آپ کے بچوں سے آپ کو بدگمان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں آخرت کے بچوں سے پیار کرو، ان کے لیے انتظام کرو، سب کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ جو قوم اللہ کو یاد نہیں کرتی، رسول اللہ کو یاد نہیں کرتی، مرنے کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو ماں باپ کو یاد کرتے، بہت کم لوگ ہیں. اس لیے اپنے لیے جو کر سکتے ہو یہاں سے اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا سامان کر کے جاؤ. سب یہیں رہ جائے گا، سب چھوڑ کر کے جانا ہے. تو فقیر لکھتے ہیں حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے آسمان پر کریم لکھا جاتا ہے. یعنی اس کا نام لکھا جاتا ہے. جو خوش دلی سے پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے آسمان پر اس کے نام کی تختی لگتی ہے اور اس کو اللہ کے یہاں کریم لکھا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر اس کو جواد لکھا جاتا ہے یعنی سخی. تیسرے آسمان پر اس کو مطیع یعنی فرما بردار لکھا جاتا ہے. اور چوتھے آسمان میں اس کو سخی لکھا جاتا ہے. پانچویں آسمان میں اس کو مقبول لکھا جاتا ہے. چھٹے آسمان میں اس کو محفوظ لکھا جاتا ہے. ساتویں آسمان میں اس کو مغفور لکھا جاتا ہے یعنی جس کے سارے گناہ بخش دیے. اور جو پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے عرش اعظم پہ اس کا نام حبیب اللہ یعنی اللہ کا محبوب لکھا جاتا ہے. عرش پہ اس کا نام لکھا جا رہا ہے زکوٰۃ کی برکت سے. سبحان اللہ. یہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دیجئے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ کا ذہن بنتا ہو اور اگر آپ سنی دعوت اسلامی سے مطمئن ہو، اس کے کام سے مطمئن ہو، ماشاءاللہ کتنے شعبہ جات میں سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. پچھلے سال تو یتیم خانہ بھی شروع کیا ہے. اس کے بعد 80 مکاتب پورے شہر میں ہیں. 4 دارالعلوم ہے. اس میں سے ایک دارالعلوم میں یہ تقریباً 120 کے قریب بچے قیام و طعام کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بچیوں کے مدارس ہیں، بچوں کے مکاتب ہیں. اور پھر ماشاءاللہ جو کام ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے. اگر آپ کا ذہن بنتا ہو کہ زکوٰۃ اور صدقات سنی دعوت اسلامی کو دینا چاہیے تو اس مسجد کے جو مصلیان ہیں جو یہاں آئے ہیں وہ ہمارے جو مسجد کے مؤذن ہیں عثمان نوری صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں. اسی طرح جو ان کے ساتھ رہتے ہیں شعیب صاحب، ان سے رابطہ کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ گلشن امام احمد رضا مسجد میں جو ہمارے پہلے نائب امام تھے حافظ اسامہ صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں. یا ہمارے جمیل بھائی، نعیم بھائی، حافظ مقصود صاحب، قاری نور محمد صاحب، قاری عبدالسلام صاحب، یعنی یہ جو حضرات ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کر لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا دیا ہوا اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو کام ہے، تو اللہ کرے اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے. اور اگر آپ جو ہے وہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے کوئی بار کوڈ بھی شائع کیا ہے، وہ معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اس ذریعے سے